میں پروفیسر مسرت جبرین ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس کے ویلاگ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیسے امپلائیز سے بزنس انٹرپرینور تک کا سفر کیا۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے ہینڈی کرافٹ ٹریڈنگ کے لیے کیوں سلیکٹ کیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی مختلف بزنس کے بارے میں کہ آپ کون سا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ بزنس تو بہت سے ہیں، لیکن ان کے زیادہ کمانے کے لیے، زیادہ اس کے لیے انکم والے جو بزنس ہیں اس کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کنسٹرکشن کا ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے۔ لیکن جو میں آپ کو آج بزنس بتاؤں گی وہ کم سرمایہ کے ساتھ آپ زیادہ آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوکنگ سے دلچسپی ہے تو آپ اس کو بہت اچھے کاروبار کی شکل دے سکتے ہیں۔ آپ ناشتے سے سٹارٹ کیجئے۔ آپ صبح ناشتہ جو ہے سپلائی کر سکتے ہیں، جو عام لوکل لوگ ناشتہ کرتے ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں ورائٹی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اسپینش ناشتہ بھی کروا سکتے ہیں، آپ برازیلین کروا سکتے ہیں، فرینچ ناشتہ کروا سکتے ہیں۔ پھر آپ ویکینڈ پہ لوگ جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز کھانا چاہتے ہیں، نہاری کھانا چاہتے ہیں، سری پائی کھانا چاہتے ہیں، چنے ہیں، حلوہ پوری وغیرہ ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ آئیے لنچ کی طرف۔ خواتین جو ہیں وہ عموماً گھبراتی ہیں بچوں کے لنچ باکسز تیار کرنے کے، تو آپ بچوں کے لنچ باکسز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ مختلف کمپنیز کو، آفیسز کو کانٹیکٹ کریں اور ان سے آپ ان کو دوپہر کا کھانا جو ہے وہ سپلائی کرنا شروع کریں۔ آپ اس میں بچوں کی کینٹین کا ٹھیکہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ اگر آپ کو گھر میں بھی کوکنگ کورسز کروا سکتے ہیں، کانٹیننٹل کروائیے، بیکنگ وغیرہ کورس کروائیے، یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے تو آپ آن لائن کورسز کروا سکتے ہیں۔ آپ آئیے یوٹیوب پہ آئیے، آپ اس پہ کورسز جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں تیار کیجئے، پیزا تیار کریں، کیک تیار کریں، سوشل میڈیا سے آپ آرڈر لیں اور یہ سپلائی کرنا شروع کر دیں۔ بہت کوکنگ سے آپ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی ٹیوشن سینٹر کھولنے کے بارے میں۔ آپ کہیں گے ٹیوشن سینٹر تو عام کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں جو آپ کو ٹیوشن سینٹر بتا رہی ہوں وہ ایک منفرد قسم کا ٹیوشن سینٹر ہوگا۔ منفرد قسم کا اس طرح ہوگا کہ اس میں نہ صرف بچوں کو پڑھایا جائے گا بلکہ ان کو ایٹیکیٹ سکھائے جائیں گے۔ ایٹیکیٹس کیا ہے؟ ان کو بتایا جائے گا گریٹنگس کے بارے میں، تھینکس کرنے کے بارے میں، اور ان کو بتایا جائے گا کہ ایکسکیوز می کیسے کرنے ہیں، شیئرنگ کیسے کرنی ہے، ان کو ٹیبل مینرز سکھائے جائیں گے، ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ سکھائی جائے گی، ان میں خود اعتمادی جو ہے وہ ان میں کیسے اجاگر کی جا سکتی ہے، وہ کیسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، کیسے اسمائل کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس سینٹر میں سکھائی جائے گی۔ آپ کو یہ ایک میں بات بتاتی چلوں، یہ سینٹر دوسرے سینٹروں سے مختلف ہوگا، اس لیے اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں بچوں کو کریٹیو تھنکنگ، کریٹیو رائٹنگ، بچوں کو کتابیں پڑھنا، بچوں کو نہ صرف کتابیں پڑھنا بلکہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ان کو آنی چاہیے۔ یہ مختلف قسم کے ان کو گیمز جو ہیں وہ آنی چاہیے، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ بچے ان سب ایکٹیویٹیز کو آپس میں شیئر کس طرح کرتے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر میں ہی آپ آن لائن کلاسز بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر میں آپ اچھے ٹیچرز کو رجسٹر کریں۔ اگر کسی کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے تو وہ آپ ان جن ٹیچرز پہ آپ کو اعتماد ہے ان کو آپ گھر پہ بھی بھجوا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے اسٹیچنگ سے متعلق۔ اسٹیچنگ کا کام آپ بڑی آسانی سے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا کاروبار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کوئی شاپ جو ہے وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ آپ گھر سے ہی کریں۔ ایک دو اپنے ساتھ ہیلپر رکھ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیچنگ کے پیسے زیادہ ملے تو میں آپ کو اس کی ایک ٹرک بتاتی ہوں۔
کہ آپ آرڈر اس علاقے سے لیں جہاں پہ کہ اسٹچنگ کے ریٹ زیادہ ہیں، وہاں سے آپ منگوائیے، وہاں کے درجے سے آپ کانٹیکٹ کریں اور اپنے پاس منگوا کے آپ ان کو بنائیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اسٹچنگ کے کورسز جو ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں کہ میٹرک کے بعد عموماً پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اسٹچنگ آئے، تو اس دوران میں بہت سے بچے جو ہے وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کچھ باتوں کا خیال رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ ڈیٹ اپنے کپڑوں کی تیاری کے لیے دیتے ہیں، آپ اسی ڈیٹ پہ کپڑے واپس کریں۔ دوسرا، آپ ایک اور اچھا طریقہ کر سکتے ہیں کہ کپڑوں کو استری کر کے پیک کر کے اسی طرح دیں جس طرح ریڈی میڈ کپڑے آپ کو بازار سے ملتے ہیں۔ اس میں آپ اس کو بڑھا کس طرح سکتے ہیں، اس میں آمدنی کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس الماری ایک رکھیں، اس میں آپ ہر قسم کے دھاگے، یہ لاسٹک وغیرہ، اور اس میں آپ وہ بھی رکھیں جو میچنگ ہے، جس طرح دوپٹے ہیں میچنگ شلوار وغیرہ ہے، وہ آپ رکھیں، تو اس سے آپ کو ایکسٹرا آمدنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے مثالیں ساری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایکسپورٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو اپنے ملک میں اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں۔ اور اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ٹرک بتا دیتی ہوں کہ آپ اس کی پیکنگ بہت خوبصورت رکھیں۔ جتنی پیکنگ خوبصورت ہوگی اتنی اسٹور والے آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، جب ہمارے پاکستانی باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے کھانے کھائیں، تو وہ کس طرح کھا سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے ٹن پیکنگ، آپ ٹن پیکنگ کا پروسیس جو ہے وہ سیکھیں، ان کے گھر کے پکے ہوئے کھانے پیک کر کے دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے، وہ ہے سوہنجنا یا مورنگا کی۔ آپ مورنگا کے پتے جو ہیں وہ لیں، اس کو پروسیس کریں، اس کو پیسیں اور اس کو پیک کریں۔ نہ صرف مورنگا بلکہ تیز پات، کڑی پتہ، اس طرح کی جو ہے وہ پیکنگ خوبصورت کر کے آپ اس کو مختلف سٹورز میں سپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے اگر بڑے اسٹور میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایسی پروڈکٹس جو ہیں وہاں پہ آ گئی ہیں جو کہ ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے اور بچپن میں دیکھا کرتے تھے، لیکن اب آج کل وہ بڑے بڑے اسٹور میں مل رہی ہے، جیسے گڑ، شکر، سرسوں کا تیل، تلوں کا تیل وغیرہ۔ آپ اس کو بڑے پیمانے پہ منگوا کے آپ اس کو پیک کر کے دے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بنتی مہنگی نہیں ہے لیکن بکتی بہت مہنگی ہے، اور وہ ہے ایلو ویرا کی پروڈکٹس۔ ایلو ویرا کی پروڈکٹس بنانا سیکھیے، اس کو بھی پیک کر کے دیں۔ پھر مختلف اگر آپ اسٹور میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے گھروں میں ہی شہد کی مکھیاں پال کے تو شہد پیک کر کے دے رہے ہیں۔ آپ کی شہد کی مکھیوں سے شہد حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ سیکھیے، اس کو پیک کرنا سیکھیے اور بڑے بڑے اسٹوروں میں دینا سیکھیے۔ دوسرے مسالہ جات جو ہیں وہ بھی آپ اسی طرح کریں کہ آپ منڈی سے اکٹھے لے لیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں سپلائی کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو انٹیریئر ڈیکوریشن سے دلچسپی ہے تو اس کا تو آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ گھروں کو بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور آفیسز کو بھی اور مختلف شاپس کو بھی، پلازاز وغیرہ کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ڈیکوریشن کرتے ہیں تو اس میں صرف ان کی دی ہوئی چیزوں سے ڈیکوریٹ نہیں کرتے، آپ اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، کرٹنس ہیں، قالین ہیں، کشن ہیں، بیڈ کورس وغیرہ ہے۔ آپ صرف گھر کے اندر کی ڈیکوریشن نہیں، اس میں لان وغیرہ کی بھی آتی ہے، اس میں گملے بھی آتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے پلانٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کاروبار آپ کا وسیع ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اگر آپ کی ڈیکوریشن اچھی ہوتی ہے تو کوئی کسی اور کو پسند آتی ہے، وہ آپ کو کانٹیکٹ دے گا، پھر آگے پسند آتی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ ایک اور بہت فائدہ مند کاروبار کر سکتے ہیں، وہ ہے مرغیوں اور انڈوں کا کاروبار۔
مرغیاں آج کل لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، دیسی مرغیوں میں انٹرسٹڈ ہیں، دیسی انڈوں میں انٹرسٹڈ ہیں۔ صرف یہ مرغی اور انڈوں کا کاروبار نہیں، اس کو آپ مزید بڑھا سکتے ہیں۔ شتر مرغ جو ہے وہ آج کل ان ہے، اس کے علاوہ آپ کبوتر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، مور جو ہے اس کی بریڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں بٹیروں کی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کا جو آج کل یہاں پہ زیادہ شوق ہے وہ ہے بلیوں کا شوق۔ بلیاں جو ہے بڑی ورائٹیز میں پاکستان میں آ گئی ہیں، اور لوگ بچے بڑے سب بڑے شوق سے اسے خرید رہے ہیں۔ پھر کتے چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے، ان کو آپ وہ کر سکتے ہیں، بڑے نہ رکھیں، چھوٹے چھوٹے جو ہیں کتے جو ہیں ان کو بھی پالا جا سکتا ہے اور کاروبار کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سٹیچنگ کے بارے میں بتایا تھا، اب جو میں بتاؤں گی وہ پسندیدہ خواتین کا بزنس ہے، وہ بوتیک کا ہے۔ بوتیک کا بزنس ایسا ہے جو سارا سال چلتا ہے، بقرعید ہو، عید ہو، سالگرہ ہو، شادی بیاہ ہو، اور نہ بھی ہو تو خواتین کا شوق ہے کپڑے خریدنا۔ آپ اس کو اپنے گھر میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور جب یہ زیادہ کاروبار ہو سکتا ہے تو پھر آپ کسی شاپ میں سے شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی مختلف ورائٹیز رکھ سکتے ہیں، کیجول پہننے والا بھی ہے، برائڈل کے بھی ڈریسز ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس پہ کرائے پہ بھی ڈریسز جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک آپ کارنر بھی بنا سکتے ہیں جس میں کہ صرف بچوں کے کپڑے ہوں، اور پھر ایک اور پیدائش کے فوراً بعد جو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، کمبل، رضائی، ان کے بچوں کے یہاں پہ جوتے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا شروع میں اتنا بزنس نہیں چلا تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بچوں کے بیگ، بچوں کے ٹفن باکسز وغیرہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ جب مائیں یہاں پہ اپنے کپڑے خریدنے آئیں تو بچوں کی چیزیں بھی ساتھ ہی خریدتی چلی جائیں۔ اگر آپ کے پاس فالتو کمرے ہیں تو آپ ان کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ان کو اچھا ڈیکوریٹ کر لیجئے اور پیئنگ گیسٹ کے طور پہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو گیسٹ رومز بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس زیادہ کمرے ہیں تو پھر آپ ہاسٹل کی شکل بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل والدین اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں۔ آپ ان کی یہ مشکل بھی حل کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیٹر بن جائیں، ان کو اچھے رشتے جو ہے وہ تلاش کر کے دیں۔ اس کے لیے آپ کو ہیلپر کی ضرورت ہوگی جو کہ ان فیملیز کی تحقیق کر سکے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں آپ کی معقول آمدنی ہو سکتی ہے۔ آج کل لوگ کرونا اور ڈینگی کی وجہ سے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ ان کا وہم بھی دور کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ ان کی ڈیمانڈ پہ ان کے گھروں پہ سپرے کریں اور پیسہ کمائیے۔ اور لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کی ٹینکی کا پانی صاف ہے کہ نہیں، آپ ان کی ٹینکیاں جو ہیں وہ صاف کروا سکتی ہیں۔ گھروں میں دیمک ہے، آپ اپنا دیمک کنٹرول سینٹر بنائیے، ان کی دیمک جو ہے وہ بھی ختم کیجیے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، ان کی ہیلپرز، کارپینٹر، الیکٹریشین، میڈز وغیرہ، ان کی آپ ایپ بنائیے، لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ان کو سپلائی کرنا شروع کریں۔ آپ کو دو طرفہ پیسے جو ملیں گے، وہ جو لوگ وہاں پہ جاب کریں گے ان کی طرف سے بھی، اور جن کو آپ سپلائی کریں گے ان کی طرف سے بھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں نے کاروبار کے بہت سے طریقے بتائے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ ان میں سے سلیکٹ کر کے شروع بھی کر دیں گے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں میں مزید کاروبار اور ٹپس جو ہے بتاؤں گی۔ آپ یقیناً اللہ سے بہترین کی توقع رکھتے ہیں، اور جب بہترین کی توقع رکھتے ہیں تو محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ اس میں آپ محنت کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ دنیا کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ آپ بس یقین رکھیں، یقین کے راستے پہ چلنا شروع کریں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے
انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں زبردستوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ حافظ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اسٹے ٹیون ٹل دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو۔